وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے. اب 3 شخص ایک غار کے اندر گئے. اب ایک وقت ان کے اوپر آزمائش کا آتا ہے، ایک گھڑی آزمائش کی آتی ہے، وہ غار کے اندر بند ہو جاتے ہیں. جب بندہ غار کے اندر ہو پھر اوپر سے اس کا دروازہ بند ہو جائے، پھر غار کے سامنے چٹان آ جائے تو بندے پر ایک مصیبت کے اندر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اب جب چٹان سامنے آ جاتی ہے، 3 شخص ہیں، پریشان ہیں، روشنی آنے میں دقت ہو رہی ہے، ہوا کم آ رہی ہے، سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے، رات کی تاریکی قریب ہے. اب اس حال میں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اب موت کی مکش کے درمیان وہ شخص موجود ہے. اب پھر کوئی راہ ڈھونڈتے، کوئی ایسا ہیلا وسیلہ ڈھونڈتے، کوئی ایسا سبب ڈھونڈتے کہ وہ سبب لگ جائے اور یہ چٹان کھل جائے اور ہمیں آزادی مل جائے. اور جب موت بندے کی عقب میں آ جاتی ہے، بندہ آگے پیچھے اپنے رب کو یاد نہ کرے مگر اس وقت رب یاد آ جاتا ہے. ہمارے معاشرتی نظام کے اندر، ہمارے لوگوں کے اعتقاد کے اندر یہ چیز رس بس چکی ہے کہ جب ہم پر مصیبت آتی ہے ہم خالق کو پھر یاد کرتے ہیں. یاد کرنے کا طرز، وہ دل کی تڑپ، وہ شوق، وہ لگن، وہ محبت، وہ اللہ کی عطا والی نوازش کا جذبہ ہمارے اندر اس وقت بیدار ہوتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں، جب ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے. پھر ہم دل لگی کے ساتھ، دل کی تڑپ کے ساتھ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اب مصیبت کے اندر موجود یہ 3 صاحبان بارگاہ خدا بندی میں اپنا وسیلہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپس میں مشاورت کے بعد طے پاتا ہے کہ آئیے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ زندگی کے اندر کوئی ایسا کام ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. ہماری حیاتی کا کوئی ایسا کام ہے جس میں محض اللہ کی رضا شامل ہو، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. تو جب مشاورت طے پا جاتی ہے تو 3 شخصوں میں سے ایک شخص وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوتا ہے. وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے خدا کی بارگاہ میں بلند کر لیتا ہے. بلند کرنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، یا مالک، یا میرے مولا، میں نے ایک عمل محض تیری رضا کے لیے کیا ہے. وہ یہ ہے کہ میری چچا زاد بیٹی مجھے بڑی محبت ہے، میں اس سے پیار کرتا تھا، میں اس سے محبت کرتا تھا، میں اس پہ فدا تھا. اب میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کے قریب ہوں، وہ میری طرف مائل ہو، میں اس کی طرف مائل ہوں، میرا بڑا دل چاہتا تھا. تو اب وقت نے اس قدر ان کو گرا دیا، ایسے حالات آ پڑے ہم پہ کہ وہ میری چچا زاد بیٹی غریب ہو گئی. وقت نے بدل دیا، اب حاجت مند ہو گئی، اسے کھانے کے لیے چیزوں کی ضرورت تھی، اوڑھنے کے لیے لباس کی ضرورت تھی. اب وہ ضرورت مند ہو کر، مجبور ہو کر میرے دروازے پہ آئی. جب اکراہ کی حالت میں نے اس کو پایا تو میں نے اکراہ کرنا چاہا، میں نے زبردستی کی. میں نے کہا اس شب پہ میں تیری مدد کروں گا، گرچہ تو میری چچا جان ہے. انسانیت کا درد تو ہر کسی کے دل پہ نہیں ہوتا، اس کو بیدار کرنے کے لیے زرس چاہیے ہوتا ہے، اس کو بیدار کرنے کے لیے جملے چاہیے ہوتے ہیں، اس کو بیدار کرنے کے لیے کسی کی کاوش چاہیے ہوتی ہے. تو اب وہ اس کو کہتا ہے کہ ایک شرط ہے، اگر تم میرے ساتھ زنا کرے گی تو میں تیری مدد کروں گا. تیری غربت کے اندر تیری مدد کرنے کے ایک ہی راہ ہے کہ تم میرے ساتھ زنا کر لے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں بالکل تیار ہوں. اب میرے لیے گناہ کرنا بالکل آسان ہے، گناہ کی ساری تیاریاں ہیں. جب میں اس عورت کے قریب جاتا ہوں، جب اپنی چچا زاد قصر کے قریب جاتا ہوں، تو پھر جب میں اس کے قریب ہوتا ہوں وہ مجھے ایک جملہ کہتی ہے کہ اللہ سے ڈر جا، میں تو مظلوم ہوں، تو ظالم ہے، ظلم کا تجھے برگئے خدا بندی میں جواب دینا ہے. اللہ سے ڈر جا اور باز آ جا. وہ دعا اٹھا کے، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنے لگا کہ باری تعالیٰ میرے محض تیری رضا کے لیے گناہ پہ قابو پانے کے باوجود میں رک گیا، میں باز آ گیا. میں نے گناہ نہیں کیا ہے، میرا وہ لذت کے اندر آنے کے باوجود، وہ میری شہوت کے حاوی ہونے کے باوجود میں رکا ہوں، کسی اور ڈر سے نہیں، مالک تیرے ڈر سے رکا ہوں. میں نے یہ عمل محض تیری رضا کے لیے کیا ہے. خالق کائنات، یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے، میں نے تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا.
ملی ہے، اس کے صدقے یہ جو مصیبت آئی پڑی ہے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا مفہوم ہے کہ وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ جاتی، اب چٹان اتنی ہٹ جاتی ہے کہ روشنی ہلکی ہلکی روشنی بھی آ رہی ہے، ہوا بھی آ رہی ہے، سانس لینے میں آسانی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے رجوع کیا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس نیکی کو پیش کیا اور دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو سن لیا۔ پھر دوسرا شخص وہ بارگاہ خدا بندی میں عرش گزار ہوتا ہے کہ مالک ایک بار ایک مزدور میرے پاس آیا تھا، اب مزدور کے ساتھ میں جھگڑ پڑتا ہوں، مزدور کے ساتھ میری لڑائی ہو جاتی ہے، جب لڑائی ہو جاتی ہے وہ ناراض ہو کے چلا جاتا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دو، کیونکہ بھائی اس نے محنت کی، یہ اس کی محنت کا ثمرہ ہے، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اب وہ صاحب کہنے لگے کہ اب وہ بندہ مزدور تھا، جھگڑ پڑا، وہ چلا گیا، اجرت لیے بغیر چلا گیا، تو اس کی جو اجرت تھی اس اجرت کے ساتھ میں نے اپنے کاروبار کو فروغ دیا، میں نے بکریاں لی، وہ بکریاں ہر سال بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ وہ بکریوں کا ایک پورا ریوڑ تھا، وہ ایک مزدور کی اجرت تھی وہ اس کو نہیں ملی تھی۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جس نے ان بکریوں کو پروان چڑھایا، جنہوں نے بکریوں کا پورا ریوڑ بنایا، اس کے پیسوں سے بنا تھا، اب وہ مزدور اپنی اجرت لینے کے لیے آتے ہیں کہ فلاں روز میں نے تیرے پاس آ کے کام کیا تھا، میری مزدوری تھی، مجھے میری اجرت دو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مولا اس وقت اس کی اجرت میں نے کچھ اس انداز میں دی کہ اس کے پیسوں سے وہ بکریوں کا پورا ریوڑ تیار ہوا تھا، وہ مویشیوں کی کثرت کے ساتھ تعداد میرے پاس جو موجود تھی وہ اس کے انویسٹمنٹ سے تھی، وہ اس کے پیسوں سے میرے پاس آئی تھی۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ باری تعالیٰ میرے محض تیری رضا کے لیے، محض تیری رضا کے لیے وہ بکریوں کا پورا ریوڑ اس میں بولا، یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، میں اس عمل کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا ہمیں اس سے رہائی عطا فرما۔ تو چٹان تھوڑی سی اونچی سے ہو جاتی ہے، چٹان پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن مکمل چٹان نہیں ہٹتی، اب اتنی نہیں ہٹتی کہ وہ شخص اس غار سے باہر آ سکے۔ تو پھر تیسرے شخص کی باری آتی ہے، وہ پھر بارگاہ خدا بندی میں اس طرح سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ مالک کائنات میں نے بکریاں رکھی تھی، میں دن کو بکریاں چراتا تھا، رات کو جب شام کو آتا تھا میرا سب سے پہلا کام والدین کی خدمت ہوا کرتا تھا، میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا، میرے والدین بھی موجود تھے، میرے بچے بھی موجود تھے، مگر میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو اپنے والدین پر ترجیح دوں، میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا تھا، پہلے والدین کی خدمت کرتا تھا، پھر بچوں کی شفقت مجھے یاد آتی تھی۔ تو وہ شخص اس طرح عرض کرنے لگا کہ باری تعالیٰ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ میں بکریاں چرانے کے بعد آیا، تاخیر ہو گئی، میرے والدین سو گئے، لیکن بچے پیاس کی وجہ سے رو رہے، بچے تڑپ رہے دودھ کی وجہ سے، لیکن میرا تقاضا نہیں کرتا، میرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنے بچوں کو اپنے والدین پر ترجیح دوں۔ آج اپنے معاشرے کے اندر چیز پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے ترجیحات اپنے والدین کو چھوڑ کر بچوں پہ کس کا ہے؟ بچے والدین دور کی بات ہے، ہماری بیویاں میں نہیں، جو والدین کی قدر کو آج ہم بھول چکے، ہم نے انگریز کو اپنا لیا، دین اسلام کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے اولڈ ہاؤس بن گئی۔ آج کل ہمارے نوجوان نسل کیا کرتی ہے، والدین کو دھتکار کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے، پوری زندگی ان کے جھٹکے، ان کی تکلیفیں والدین برداشت کرتے رہے، آج اگر کوئی ان کی چھوٹی سی خواہش مجھے برداشت نہیں کرتی، آج ان کی تکلیف کی وجہ سے دمے کی تیز رفتاری، تکلیف کی وجہ سے ان کی کھانسی نے تکلیف، اب وہ کھانسی برداشت نہیں ہوتی، ان کی وائف کی، ان کی بیویوں کی جو
جو لائف کی سٹارٹ ہوتی ہے ان کی کھانسی سے، ان کے کپڑے چینج کر دیے جاتے ہیں۔ جب وہ بچپن میں پالنے کا اب صلہ دینے کی باری ہے، والدین کو دوسری جگہ پر چھوڑ دیا، تو اب وہ شخص کہنے لگا کہ اس وقت میرے والدین سو چکے تھے، بچے میرے رو رہے ہیں، لیکن میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میرا ضمیر نہیں مانا کہ میں اپنے والدین پر بچوں کو ترجیح دوں، میں نے پہلے دودھ پلانے تو اپنے والدین کو پلانے ہیں۔ تو اب وہ اس گھر سے والدین کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے، پوری رات گزر جاتی ہے، کھڑا رہتا ہے، جب صبح والدین بیدار ہوتے ہیں تو ان کو دودھ پلاتے ہیں، اس کے بعد بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ تو وہ عرض کرتا ہے کہ مالک میں نے تیری رضا کے لیے، محض تیری خوشنودی کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے تیری رضا کے لیے اپنے بچوں کی پیاس کو نہیں دیکھا، ان کے تڑپ کو نہیں دیکھا، میں نے ان کی چیخوں کو نہیں دیکھا، میں نے ترجیحات کو دیکھنا ہے، میں نے حقوق العباد میں اپنے والدین کے مقام کو دیکھا ہے، ان کا لحاظ رکھا ہے، بولا میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے، تو اس کے صدقے ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چٹان